آج ہم موجود ہیں اس پہاڑپور میں، مدرسہ ہے یہ جامعۃ العلوم پبلک اسکول ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ اپنے بارے میں بتا دیجیے اور تھوڑا سا اس مکتب، اس اکیڈمی کے بارے میں بتا دیجیے جو اس سرزمین پر ہے۔ جناب، میرا تعارف لوگ مجھے محمد اسماعیل کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اسی مدرسے میں پڑھا بھی ہوں اور الحمدللہ اب یہاں ایک استاد کی حیثیت سے موجود ہوں، اور گزشتہ سال اس مدرسے کے ذمہ دار یعنی جناب حافظ افضل انعام صاحب نے اس مدرسے میں اسی کے کیمپس میں ایک اسکول کی بنیاد ڈالی، جامع العلوم پبلک اسکول۔ اور کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ جامع العلوم پبلک اسکول کا جو لوکیشن ہے، یہ ہم لوگ موجود مجلس تحسین میں ہے، یہ وہاں سے کتنی دور ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ مطلب کہ ایسے مکتب کی ضرورت کیوں پڑی؟ آس پاس بہت سارے اسکول ہیں جو انگلش میڈیم اسکول ہیں، جو اسلامک ہونے جو مکتب بھی چلاتے ہیں، کیوں ایسے مکتب کی ضرورت پڑی؟ یہ ایسا مکتب ہے جہاں پر ایک طرف آپ کو حافظ القرآن مل جائیں گے اور ایک طرف آپ کو انگلش میں بولنے والے اچھے بچے مل جائیں گے، تو بتائیے مفتی صاحب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اسکول کا جو لوکیشن ہے، یہ جامع العلوم پبلک اسکول، یہ آپ کے مچھلی شہر چھیتر پہاڑپور کے گاؤں میں آتا ہے، اور یہ تقریباً مچھلی شہر سے 2-2.5 کلومیٹر کی دوری پر بادشاہ پور والے روڈ پر تھوڑے سے دور آپ آئیں گے تو آپ کو 1.5-2 کلومیٹر جہاں پر جہاں پر ڈیوائیڈر ختم ہوتا ہے، وہاں سے رائٹ ہینڈ پہ آپ ایک راستہ گیا ہے، وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے بعد ہمارا یہ اسکول موجود ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا کہ یہ اسکول کیوں قائم کیا گیا، حالانکہ دیگر اسکول، دیگر کالجز آپ کے علاقے میں ہیں، تو اسے قائم کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو میں تمام اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس اسکول کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ آج مسلمان اپنے اسلامی تہذیب و تمدن سے دور ہوتا جا رہا ہے، اپنے اسلامی کلچر سے، اپنے اسلامی ماحول سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے کی جانب ان کا رخ کیوں نہیں کرتے، انہیں دینی تعلیم کیوں نہیں دلاتے، تو ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ مدرسے میں جانے کے بعد بچے دنیاوی تعلیم سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں، انگلش سے محروم ہو جاتے ہیں، ہندی سے محروم ہو جاتے ہیں، میتھ وہ جانتے تک نہیں۔ تو گویا انہی سب سوچ اور فکر کے ساتھ گزشتہ سال ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، جناب حافظ افضل صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہم ایک ایسے اسکول کا انعقاد کریں، ایک ایسے اسکول کی بنیاد ڈالیں جس میں دنیاوی تعلیم دینی ماحول کے ساتھ ساتھ مل سکیں، یعنی بچے ایک طرف اچھے خاصے انگلش بولیں، میتھ جانیں، ہندی جانیں اور دیگر دنیاوی تمام علوم کو حاصل کریں، لیکن وہ دینی ماحول کے ساتھ حاصل کریں، یعنی وہ ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں کہ ہم لڑکے ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، ہمیں مخلوط نظام تعلیم سے بچنا ہے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لہذا بچیوں کے اندر حیا اور سلیقہ کا طریقہ اور تہذیب ان کے اندر، اسلامی شعائر ان کے اندر پیدا کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بچوں کو بچپنے ہی سے ان کے اندر ایمان اور اعتقاد کی بنیاد مضبوط کرائی جا رہی ہے۔ حافظ صاحب، آج یہاں پر ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کے بارے میں تفصیل سے ہمیں جو ہے 1 منٹ کے اندر بتا دیجیے کہ آج کیا کیا ہونا ہے یہاں پر ہے۔ جی، تو میں اپنے تمام ناظرین دیکھنے والوں کو، جو لوگ فریدی سوچ چینل سے جڑے ہوئے جن تک ہماری آواز جا رہی ہے، ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جناب شعبان بھائی ہمارے ہاں تشریف لائے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، مبارکباد انہیں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک صدا پر براہ سے چل کر یہاں پر تشریف لائے، اور الحمدللہ ان کے چینل کے مادھیم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آج ہمارے اس پروگرام میں بچے اپنا علمی مکالمہ پیش کریں گے، کچھ بچے وہ ہیں جو اپنی تقریرات پیش کریں گے، اردو میں تقریر پیش کریں گے، ہندی میں تقریر پیش کریں گے، انگلش میں تقریر پیش کریں گے، اور آپ آخر تک اس چینل سے جڑے رہیے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس چینل کے ذریعے سے سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا، اور آپ کے اندر یہ شعور بھی پیدا ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ایسا پروگرام پیش کر رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی، آپ کے سوچوں میں بھی یہ بات آئے گی کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کسی ایسے تعلیمی ادارے کا انتخاب کریں گے جہاں ہمارے بچے دینی و دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اب ہم دیکھیں گے آگے کے پروگرام کو۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان
الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم اور بزرگوں کی توجہ اور دعا بہتر ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کے لائق ہوا ہوں. مجھے اپنی نااہلی کا پورا اعتراف ہے، پھر بھی اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے. وہ اپنے بندوں سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے. اسی کی توفیق اور مدد سے ہر کام ہوتا ہے. کسی نے کیا کہا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام ہے. میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں آنا اپنی مرضی سے ہے اور نہ جانا اختیار میں ہے نہیں، بلکہ ہم سب لوگ اللہ رب العزت کی مرضی سے آئے ہیں اور وہ جب چاہے گا اٹھا لے گا. اس معاملہ میں چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو کہ جاہل، سب کے سب مجبور ہیں. دنیا جب سے قائم ہوئی ہے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کو موت نہ آئی ہو. انبیاء کرام آئے، جب تک اللہ کو منظور رہے پھر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. بڑے بڑے شاہان سلطنت پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کی، لیکن ان کو بھی تاج و تخت چھوڑ کر جانا پڑا. بڑے بڑے دولت مند پیدا ہوئے جنہوں نے بے شمار دولت اکٹھا کی، عیش و آرام کی چیزیں مہیا کی، لیکن وہ بھی ایک دن دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے. بڑے بڑے رعب اور دبدبہ والے پیدا ہوئے جن کی ہیبت سے دنیا کانپتی تھی، لیکن وہ دنیا سے ایسے گئے کہ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. بڑے بڑے ظالم اور جابر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ تک کر دیا اور اپنے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کیا، لیکن قدرت کے قانون سے وہ بھی نہ بچ سکے. غرض ہے کہ آج تک یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. اذا اچانک آ جائے گی اور جانے والا سوائے کفن کے کچھ نہ لے جا سکے گا. غور فرمائے، جنہوں نے عیش و آرام کے نقشے تیار کیے، تھان بان کے سامان اکٹھا کیے، اسی میں ان کے شب و روز گزر گئے، اسی میں ان کی زندگی تمام ہوئی. وہ چند روز رہے پھر موت نے انہیں بھی اچک دیا. یہی حال سب کا ہونے والا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہ سامان ہمارا ہے، یہ دولت ہماری ہے، یہ کپڑے یہ زیور ہمارے ہیں. مگر کیا کسی کے ساتھ جاتا ہے؟ کیا کسی مرنے والے کے عزیزوں نے اس کی روح کو نکلنے کے بعد اس کے بنائے ہوئے گھر میں اس کو رہنے دیا ہو؟ کیا اسی بلڈنگ سے اس شخص کی لاش کو اس کے گھر والوں نے باہر نہیں کر دیا؟ پھر اس کی ساری زندگی کمائی کو انہوں نے تقسیم نہیں کر دیا؟ اگر انہوں نے سارے ثواب پر کچھ خرچ بھی کیا تو حساب کے ساتھ. پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد مرنے والے کا پہلا ٹھکانہ قبر ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اگر کوئی شخص اس منزل میں پھنس گیا تو آخرت کی تمام منزلوں میں پھنس کر چلا جائے گا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. وہ دونوں اسے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا پالنہار کون ہے؟ اگر وہ سچا پکا مسلمان ہوتا ہے تو جواب میں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ دونوں دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر وہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی. اس پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو اور اس کو جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. پھر اس میں سے جنت کی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی حد کو اور اس کی قبر کو اس کے حد نکال کر کوشادہ کر دیا جاتا ہے. اور جو خدا کے نافرمان بندے
جاتی ہے، پھر وہ کہتا پسلیاں ایک دوسرے کو گھس جاتی ہے، پھر اس پر ایک بہرا اور اندھا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتی ہے، اگر اسے پہاڑ پر بھی مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے۔ اس سے خدا کے نافرمان اور منکر کو مارتا ہے جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ پورب سے لے کر پچھم تک تمام مخلوق انسان جنات کے علاوہ سب اس آواز کو سنتے ہیں۔ غور فرمائے کتنے عزت کا مقام ہے کہ ایک طرف جہنم کے آگ کا بستر ہے اور دوسری طرف جہنم کے انگارے جس میں لباس کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے، تیسرے سانپ اور بچھو ڈس رہے ہوں گے، چوتھے بے رحم فرشتے لوہے کی ایک گرز سے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ انسان اس بیچارگی کے عالم میں یہ سب مصیبتیں گھٹ گھٹ کر جھیل رہا ہوگا، کتنی بے چینی کا عالم ہوگا، جبکہ اس کی چیخ و پکار سے اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی اس میں جواب دینے والا نہ ہوگا اور نہ اس کی کوئی فکر کرنے والا ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ اتنی سخت مصیبت میں گرفتار ہوگا، دوسری طرف اس کے بنائے ہوئے محلوں اور بلڈنگوں اور اس کی کمائی ہوئی دولت سے خوشی اور مسرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، مگر ہائے افسوس کی کوئی بھولے سے خوشی آ سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے قبر سے گزرتے ہیں تو زار و قدار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک ہو جاتی ہے۔ ان سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ کے سامنے جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو روتے روتے بے حال ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی تمام منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کو راضی کر لے، اس کے حکموں پر چلے تاکہ قبر کی پہلی منزل میں کامیاب رہے، پھر تو آپ کے لیے تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی اور آپ اللہ کے رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے نافرمان منکر بندے پر اس کی قبر میں 99 ایسے زہریلے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ ایک مرتبہ ڈس لے تو قیامت تک اس کے زہر سے انسان تڑپتا رہے گا۔ اگر وہ زمین پر پھٹکار مارے تو زمین میں کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کوئی منظر قبر سے بھیانک اور خوفزدہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ قربان جائیے پیارے حبیب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کے سامنے قبر کے حالات کو کھول کر بیان کر دیا۔ اس کے باوجود اگر ہم غفلت میں پڑے رہے اور آخرت کی فکر نہ کی تو اس کے برتر اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور آخرت کامیابی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب اب پروگرام شروع کرائیے، بہت لیٹ ہو گیا بیٹا، اب باضابطہ پروگرام شروع ہوگا نا۔ ابا کی ہوئی کتنا تھوڑا آپ ساڑھے آتے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین اعزام، اسٹیج پر رونق افروز ماہرین علماء، آج اس بابرکت اور عظیم الشان اجلاس میں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی وہ بڑا اہم ذمہ داری اور اہم کام ہے۔ ایک طرف یہ عظیم ذمہ داری اور دوسری طرف اپنی کم علمی اور نااہلی کی نگہداری، اس کے باوجود اس اہم ذمہ داری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہمت جٹا پایا ہوں اور خداوند قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کروں: ملامت میں نہ بھی جاؤں
खजालत से न मर जाऊं, मलामत में न गिर जाऊं, खजालत से न मर जाऊं, खुदा मेरी जुबान को तू फसाहत दे, बलागत दे। हज़रात, बारी ताला की ज़ात इस कदर बुलंद वाला और अज़ीम शान है कि उसकी शान उज़्मा का क्या पूछना। वो तो शहंशाहों का शहंशाह है, सुल्तानों का सुल्तान है। शम्शो कमर, जिन्नो बशर, शजरो हजर, बहरो फर, बहरो बर, अर्ज़ो फलक, हुरो मलक, चौदह नमक, अर्शो कुर्सी से उसके मुख्ताज है। उसकी तख्लीक़ात बेशुमार है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात इंसान को ठहराया। उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए बेशुमार अंबिया और रसूल भेजे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया का सरदार बनाया। आप पर अपनी किताब हिदायत उतारी और कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ये कुरान को उतारा है और हम भी उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस बार अमानत का इंसानों ने मुतहम्मिल बनाया। ये ऐसी किताब है जिसका हर्फ हर्फ रुश्द व हिदायत है, फसाहत व बलागत से भरपूर उसकी एक एक आयत है। तो आइए इसी किताब हिदायत के जरिए से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें इस शेर के साथ, यही है आरज़ू की तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू की तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस अहम फरीज़े की अदायगी के लिए मैं दावत दे रहा हूँ अब हर लम्हों को कि वो आए और इस नूरानी और इरफानी जलसे का आगाज फरमाएं। मौसूल का इस पर तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह मौसूल बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत कर रहे थे। दिल तो ये चाह रहा था कि ये तिलावत करते जाएं और हम सुनते जाएं। हज़रात, खुदा वहदहू ला शरीक लह की हम्द व सना ख़्वानी के बाद अगर कोई ज़ात ऐसी है जिसकी तारीफ़ व नात-ख़्वानी की जाए तो मदीना के ताजदार, हम गरीबों के गमगोसार, सय्यद अबरार व अख़यार, आक़ाए नामदार, शहंशाह दिवार, गुलशनी हस्ती के अव्वलीन फ़स्ल बहार, अनीसुल ग़रीबैन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन
حنیف نیکسا فخر رسولہ شاہ حرم قائد عرب و عجم سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ شاعر کہتا ہے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے۔ انہی چند اشعار کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں محمد اظہر سنمو کو کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم کما تحب اللہ عدد ما تحب اللہ۔ خدا کو رحمت عالم جسے بنانا تھا، خدا کو رحمت عالم جسے بنانا
آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کے سر پر ختم نبوت کے تاج کو سجانا تھا، آپ کو خالق کائنات کا محبوب بننا تھا، ہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بننا تھا۔ اس لیے قدرت نے شروع سے ویسا انتظام بھی کیا۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، بے ستِ نبوی سے قبل سارا عالم برائیوں اور بے حیائیوں کا مرکز و محور تھا۔ ایسے حالات میں صلاح و تقویٰ، عفت و پاکدامنی، شرم و حیا، تواضع و انکساری، سخاوت و فیاض سے ایک عجیب سی بات تھی۔ اس لیے کبھی کبھی ابو طالب اور آپ کی پھوپھیاں بتوں سے نفرت دیکھ کر سخت ناراض اور برہمی کا اظہار کرتے اور کہتے، محمد کیا چاہتے ہو تم کہ اپنے قوم کے عید میں شریک نہ ہو اور مکہ میں اضافہ نہ کریں؟ پیغام اسرار اور گھر کے تمام افراد کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن حضور بھی قوم کے ساتھ چل پڑے۔ کون؟ وہی جو پوری دنیا کو توحید کا سبق سکھانے آیا تھا، جو ساری انسانیت کو وحدانیت کا درس دینے آیا تھا، جو کفر و شرک سے پوری دنیا کو پاک کرنے آیا تھا۔ آج وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بتوں کی محفل میں عید منانے جا رہا ہے، لیکن قربان جائے نظر انتخاب پر قدرت محبوب کی نقل و حرکت پر مسکرا رہی تھی۔ خدا نے آپ کی پوری حفاظت کی۔ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے غائب رہے۔ اس کے بعد جب آپ تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان حال تھا۔ تو پھوپھیاں نے پوچھا، اے محمد کیا بات ہے، اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی میں مولانا بدھ کے قریب بھی جاتا ہوں تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور بہت بداور آدمی ظاہر ہوتا ہے جس کو میں پہچانتا نہیں، لیکن پکار کر وہ مجھ سے کہتا ہے، اے محمد پیچھے ہٹو، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ واہ واہ، پیغمبر کی شان ہی بڑی نرالی تھی۔ بھولے بھالے، معصوم زبان، چمکتا ہوا چہرہ، شرم و حیا کے پیکر، صدق و امانت کے محور اور رسولوں کے سردار۔ لیکن ابو طالب کو کیا معلوم، آپ کی پھوپھیوں کو کیا معلوم، مکہ میں رہنے والوں کو کیا معلوم، خاندان قریش کو کیا معلوم اور کسے کیا معلوم کہ یہ بچہ نہیں مہدی جبرائیل ہے، یتیم نہیں در یتیم ہے، شہنشاہ کونین ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ہاں دنیا کا امام ہے، شافع کون و مکان ہے، ساقی حوض کوثر ہے۔ برسوں مکہ کی سرزمین ان کے ماحول میں چلتے رہے، لیکن اس لال بدخشان کو کوئی پہچان نہ سکا، مگر اس جوہر کو مذہب انسانیت کے جوہر نے پہچانا، اس محبوب خدا کو مقرب ملائکہ اور فرشتوں نے پہچانا، اس تابع روزگار کو بے زبان شجر و حجر نے پہچانا۔ آپ چلتے ہر طرف سے سلام کی آواز آتی تھی، شجر و حجر، بحر و بر، شمس و قمر، ارض و سما، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں آپ پر دل و جان سے قربان تھی۔ اے نبی، ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے، طفولیت بھی شبابیت بھی سب کچھ با اعتبار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہت ہی اچھے انداز میں ہم تمام سامعین کو قیمتی باتوں سے نوازا۔ اب میں تقریر ہی پیش کرنے کے لیے محمد سمیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدر محترم، معزز حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے
کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، ہمارے ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی ہے۔ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑے مصائب جھیلے۔ یہ دین ہمارے پاس اتنی آسانی سے نہیں آ گیا۔ اس پیغام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑے مصائب جھیلے۔ یہ دین ہمارے پاس اتنی آسانی سے نہیں آ گیا۔ اس پیغام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین کی لگاتار کوششوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور انہیں راہ مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی کتنی لگن تھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ نے گمراہ انسانیت کو راہ حق و صداقت سے روشناس کرایا اور اس کے لیے جو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑی، جو بھی مسائل جھیلنے پڑے، بڑی غمدہ پیشانی سے برداشت کیے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ستایا گیا، جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ کسی کو مصائب و آلام کی اتنی دشوار گزار گاڑیوں سے نہیں گزرنا پڑا، لیکن انسانیت سے محبت اور انسانوں کا درد تھا کہ ساری تکلیفوں سے بے نیاز، ساری مشکلات سے بے پرواہ ہو کر آپ پیغام حق سناتے رہے۔ گمراہ دنیا کو کفر شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نکال کر ایمان و یقین کو جالے عطا کرتے رہے۔ محترم حضرات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت و ہمدردی اور غم گساری کا برتاؤ کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، تو اب ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری احسان و مندی اور احسان شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت سے خود کو ایک لمحہ کے لیے بھی الگ نہ کریں؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ فطرت کا تقاضا اور فطرت کی آواز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا، آپ کو حضور سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا، خدا پاک کی قسم، حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں، اپنی اولادوں، اپنی ماں اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عنوان کلام میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے کون ہے جسے حضور سے محبت نہیں؟ سبھی محبت جسے حضور سے محبت نہیں، سبھی محبت کے رسول کے دعویدار ہیں، سبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے والیان عشق اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو جو اپنے رسول سے محبت ہے وہ دنیا کی کسی قوم یا کسی امت کو اپنے ہادی اور رہنمائی کے ساتھ نہیں رہی۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے جس میں وہ ہمیشہ سے منفرد رہے ہیں اور آج بھی منفرد ہیں۔ مسلمان چاہے کتنا بھی بے عمل ہو، کتنا ہی دین سے دور ہو گیا ہو، لیکن حضور کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ آج بھی باقی ہے۔ ادنا درجے کا مسلمان حضور کی محبت اور عشق میں جان دے دینا اپنی دنیا و آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آج ہم تمام مسلمانوں کو کچھ اور بھی سوچنا چاہیے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ بجا ہے، حضور سے عشق، حضور صرف زبانی جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور سے محبت کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پوری تندہی اور کوشش کے ساتھ بعمل لائے ہیں۔
جن باتوں اور جن کاموں کے کرنے سے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے. یہی حضور سے سچی محبت کہی جائے گی. یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ ہے اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے, ہر چیز سے زیادہ ہماری جان و مال, ہماری آل اولاد, ہمارے عز و اقارب سب آپ پر قربان, مگر حضور جو پیغام لے کر آئے اس سے آپ کو اخلاص بڑھتا جائے, اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ روا رکھا جائے, اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جائز و ناجائز حضور کا بالکل پاس و لحاظ نہ کیا جائے. ظاہر ہے کہ محبت کو اس دعوے کی کون قدر کر سکتا ہے, عشق کے اس دعوے کو کون دعوت کر سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی عملی دلیل نہ ہو. حضور کے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کی لائی تعلیمات کا اتباع کیا جائے. چنتائے اگر دولت کونین تو کیا غم, چنتائے اگر دولت کونین تو کیا غم, لیکن نہ چھپے ہاتھ سے دامان محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ موصوف نے بہت ہی اچھے انداز میں تمام سامعین کو قیمتی باتوں سے نوازا ہے. ہم نے اپنے اسکول میں پڑھنے والی دو بچیوں کو اقصی ارشاد اور عنایا شاہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور حدیث پیش کریں.
اب میں قرآن کے موضوع پہ دعوت دے رہا ہوں محمد ایان سلمو کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. محمد ایان سلمو ڈائز پر تشریف لائیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. برادران اسلام اور محترم سامعین کرام, میں اس پر نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں اس چشم رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے. ارشاد سبحانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے, آمین. جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کی کتاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا, اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, تو رب کائنات تمام فصحائے عرب و بلغاء عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکتے. اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ. قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی سورت پیش کر دو. فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا. امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا, جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی سورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. شہدائیہ میں اسلام, آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ وہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے یا صادق ہے یا کاذب تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے. اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح, اگر اس کے متعلقین بد ہیں تو وہ شخص بھی بد. ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں, اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں, اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں, اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے. مصدر قرآن جو خالق جہاں ہے, جو مالک و رحمان ہے, صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے, یہی ہمارا ایمان ہے جس کا منکر وہ شیطان ہے. کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے, قرآن سب سے ارفع ہے, قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر, اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر اسی رات میں لایا گیا. یہاں پر نہ جبرائیل راستہ ہے
اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے. یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک. برادران ملت، قرآن کریم دستور حیات ہے، قرآن کریم ایک جامع قانون ہے، قرآن کریم تمام علوم کا گلدستہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا. قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس سے دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کی برکت سے ناواقف، قرآن کی عظمت سے ناواقف، قرآن کی رحمت سے ناواقف، قرآن کی عظیمت سے ناواقف، قرآن کی اہمیت سے ناواقف. جب محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو عوام الناس کے سامنے سنایا تو باطل کے سہر روا کو توحید و ایمان کی دولت بخشی، نفرت و عداوت کے والوں کو قوت و شرافت کا سبق سکھلایا. پتھر کا کلیجہ رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کو پڑھا اور سنا تو دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس آئے. برادران عزیز، آج کے مسلمانوں کے لیے پریشانی و مصائب، جہالت و گمراہی، ذلت و زوال کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی احکام سے بے اعتنائی برتی ہے، قرآنی تعلیمات کو اپنا دستور زندگی نہیں بنایا، آیات قرآنیہ کو معاشرتی و عبادتی مسائل کا رہبر نہیں بنایا. اس کا حل نکل سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. شہدائیان اسلام، آج مسلمانوں کا حال بہت برا ہے. قرآن و اسلامی تعلیمات سے لاکھوں میل دور جا رہے ہیں. اگر ہم قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں تو ہم خیر امت کہلانے کے مستحق نہ ہوں گے. خیر امت اور اس میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے جناب ایاز سلمہ جو قرآن کی فضیلت پر آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ اپنے معلومات پیش کر رہے تھے. معزز سامعین، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان تمام لوگوں پر منہ پر ایک تماچا دے رہے تھے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبا خامخواہ صرف قرآن کو رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور کچھ سمجھتے نہیں. یہ بچے الحمدللہ صرف قرآن کو پڑھتے ہی نہیں بلکہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مرتبے، اس کے مقام کو بخوبی جانتے ہیں اور یہی سوچ کر اپنی زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ اس مدرسے میں لگانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں. معزز سامعین، اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس ادارے میں چلنے والی اسکول جامع العلوم پبلک اسکول جو ابھی ایک سال گزشتہ سال سے چل رہا ہے، میں اپنے اس اسکول کے 2 ہونہار معصوم بچیوں کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ تمامی حضرات کے سامنے کلمہ پیش کریں. میرے مراد اس سے مریم نور اور عنایا ہے، تشریف لائیں.
خصوصیت ہے جو دیگر اسکول سے جامع العلوم پبلک اسکول کو خاص بناتا ہے. یہ وہی چیز ہے. یہ بچیاں آپ کے سامنے جو کلمہ پیش کر رہی تھیں, یقین جانیے کچھ علاقے اب بھی ایسے ہیں جن میں رہنے والے لوگ 40 سال 50 سال پوری زندگیاں گزار ڈالے, لیکن یہ دو کلمے انہیں نہیں معلوم. ان کلموں کا مطلب انہیں نہیں معلوم, اور یہ کلمے ان کا معنی یہ کوئی ہلکی چیز نہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ ہمارے اس اسکول میں ایسا نظام چلایا گیا, ایسا بہترین تربیت کا ایک مرکز بنایا گیا جہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ان کے ذہنوں میں یہ بات پیوست کرا دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. معزز سامعین, وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں پروگرام آگے میں چلتا ہوں اور اپنے مدرسے کے ان طالب علموں کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوائس پر پروگرام پیش کریں گے. وہ آئے اور اسٹیج پر اپنا پروگرام پیش کریں, جن سے میرے مراد فرحان اور سیف علی ہیں. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہو بھائی فرحان؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں بھائی؟ میں بھی ٹھیک ہوں. کیا میں آپ سے سیرت کے متعلق سوال جواب کر سکتا ہوں؟ جی بالکل, میں تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے کس پیغمبر نے دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس روز پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری سلسلہ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نور بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغر بن نزار بن معد بن عدنان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم غرامی قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ
63 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से कब्ल आखिरी लम्हात में किस अमल की ताकीद फरमाई थी? नमाज की ताकीद फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किससे निकाह किए? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 25 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कितने थे और उनके नाम क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे थे, उनके नाम थे हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादियाँ थी? 4। और उनके नाम क्या थे? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सुरमा इस्तेमाल करते थे? किस्मत सुरमा इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर किस चीज का था? चमड़े का, जिसमें खजूर की छाल भरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद था? कद्दू की सब्जी। अस्सलाम